سورہ بقرہ آیت نمبر 37 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، فتاب علیہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف توجہ فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم اس زمین اس جنت سے سارے کے سارے نکل جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بے شک تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس شخص نے میری اس ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے جنت کے اندر داخل ہونا، جنت کے اندر رہنا، اور پھر وہاں سے شیطان کی طرف سے جو ان کو بہلایا گیا، پھسلایا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ شجرہ ممنوعہ یعنی وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا اس کے پھل کھانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ تم دونوں کیا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ اور زمین کے اندر جا کر کیا ہے تم رہو، اور یہی زمین تمہاری کیا ہے ٹھکانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے دنیا کے اندر آئے تو بہت زیادہ روتے رہے، بہت زیادہ روتے رہے، ٹھیک نا، اپنی کثرت اپنی اس گناہ کے اوپر کیا ہے روتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں کیوں وہ پھل کھایا تھا جب میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، تو کیا وجہ بن گئی تھی؟ تو کہا کہ مجھے حوا علیہ السلام نے کیا کر دیا تھا، مجھے مجبور کر دیا تھا، یا اس نے بہکا دیا تھا، اس نے بتا دیا تھا۔
بہرحال روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے اور بعد میں ان کے آنے والی ذریت کے آنسوؤں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار اور روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کیا ہے اپنا خاص کرم فرمایا، اور کرم فرما کر الہام فرما کر اس کے اوپر کیا کچھ الفاظ کا نزول کیا، ان کے دلوں میں ڈالا یا ان کے سامنے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کا القاء کیا گیا وہ کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہ کون سے کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کیے گئے؟ روایات میں آتا ہے قرآن مجید کی وہ دیگر آیات ہیں جو سورہ اعراف کے اندر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ الفاظ کیا کیے گئے؟ نازل کیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب ہم نے کیا کیا؟ ظلم کیا، ہم نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بڑے ہی خسارہ اٹھانے والے، ہم بڑے ہی خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ القاء کیے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے کیا کی؟ معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا، یعنی ان کے توبہ کو قبول کیا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ آپ حضرات کے سامنے اب دو کردار آئے، ایک کردار شیطان کا ہے اور ایک کردار حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ شیطان کا کردار کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بھئی یہ کیوں نہیں کیا؟ جب تمہیں میں نے کہا تھا سجدہ کرو تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس غلطی کی معافی مانگتا، سوری کرتا، الٹا اکڑ گیا اور کہنے، اور آگے سے جناب اللہ اس نے کیا لاجک پیش کرنا شروع کر، دلیلیں دینا شروع کر دی، یوں فلاں ٹنگان اس طریقے سے، وہ تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور یہ سے اپنی فوقیت اور اپنی برتری کو کیا ہے؟ جتلا رہا ہے، ٹھیک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پھر کیا عتاب ہوا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی، اور تیرے پر قیامت تک کیا ہے؟ لعنت برستی رہے گی۔ ایک یہ وہ کردار ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا کردار ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا بیہیویئر ہے اور رویہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی پوچھا، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگے سے کوئی لاجک نہیں دی کہ وہ تو مجھے شیطان نے پھسا لیا، اب شیطان سے پوچھ لیجئے، یا اس نے کر لیا، ایسا کر لیا، نہیں، بلکہ آگے سے اللہ تبارک، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کیا ہو گئی؟ غلطی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، آگے سے کوئی لاجک نہیں پیش کی، کوئی حجتی پیش نہیں کی، کوئی دلیل نہیں پیش کی، کوئی اکڑ خانی نہیں کی، کوئی کسی قسم کا جناب اللہ ایسا نہیں، بلکہ اپنے اس قصور کا، اس غلطی کا کیا کر لیا؟ اعتراف کر لیا۔ محترم سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں الانسان من النسیان، انسان بھول بھلکڑ والا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھول چوک ہوتی رہتی ہے، غلطیاں ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہو، لیکن ان غلطیوں پر انسان کو اکڑ جانا نہیں چاہیے، اکڑ نہیں جانا چاہیے، نہ ہی ان غلطیوں پر جم جانا چاہیے، بلکہ جہاں پر انسان سے غلطی ہو وہیں پر ہی کیا کر لے؟ وہ معذرت کر لے، اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ طائب ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ طائب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے انہ هو التواب الرحیم، وہ بھی کیا ہے؟ پھر بڑے گناہوں کو، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ 24واں پارہ ہے سورہ زمر کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ،
ٹھیک ہے نا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، انسان کا کام یہ ہے کہ گناہ ہو جائے توبہ طائب ہو جائے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ توبہ کی کیا ہے شرائط؟ توبہ سب سے بڑی توبہ یہ التوبۃ الندم، انسان کو اس پر ندامت ہو جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو کیا ہے گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی، ہمارے استاد صاحب ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، وہ کہتے ہیں دیکھو ایک انسان غلاظت کھا رہا ہو، گندگی اور نجاست کھا رہا ہو، اگر اس کو نجاست سمجھ کے غلاظت سمجھ کے کھائے گا نا تو ایک نہ ایک دن اس سے نفرت ہو جائے گی، لیکن اگر اس نجاست کو غلاظت کو حلوہ سمجھ کے کھائے گا نا تو کبھی بھی نفرت نہیں ہوگی۔ تو گناہ کو انسان گناہ سمجھ کر کرے گا نا تو ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گی، اس سے نفرت ہو جائے گی۔ اگر انسان گناہ کا کوئی اور نام رکھ لے گا نا تو پھر وہ گناہ کیا ہے، اس سے نفرت ہوگی ہی نہیں، بچے گا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے آج کل ہم غیبت سے کیوں نہیں رکتے، کہ کیا وجہ ہے؟ ہم سنتے بھی ہیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، ہم نے غیبت کا نام غیبت رہنے ہی نہیں دیا۔ ہم کہ یار ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ٹائم گزاری کر رہے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہیں۔ رشوت سب کو پتہ ہے حرام ہے، ہمیں رشوت لینا دینا کیوں نہیں برا لگتا؟ کیونکہ ہم نے کہا یار یہ تو رشوت ہے، یہ تو چائے پانی ہے، ہمیں نام ہی اس کا کیا کر دیا، چینج کر دیا، چائے پانی کا کیا کر دیا، نام دے دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس رشوت کے لینے اور دینے سے ہمیں کوئی کراہت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گانا ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں ہمیں برا لگتا؟ جبکہ ہم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی گانے سنے گا، ٹھیک ہے نا، قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا کیا ہے ڈالا جائے گا۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہیں ہے؟ غلط ہے العیاذ باللہ، یا تو جھٹلا دو کہ العیاذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی کیوں نہیں ہم کہتے ہیں یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، ہم نے اس کا نام ہی کیا کر دیا، چینج کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے کیا ہے، ہمیں ان گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی، ہم نے گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کر رہے، بلکہ ہم گناہ کو جناب اعلیٰ کوئی اور اچھا پتہ نہیں کیا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کہ انسان التوبۃ الندم، انسان کو ندامت ہونی چاہیے، یار میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے یہ کیا کیا، ٹھیک ہے، اس پر ندامت ہو، پھر اس گناہ سے کیا ہے الگ ہو جائے، اس گناہ سے کیا ہے الگ ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور کیا کرے، توبہ طائب ہو، اس پر آنسو بہائے، پھر اس کے بعد جس طریقے سے کوشش انسان گناہ کے کرنے کے اندر لگا رہا نا، پھر اللہ کی طاعت کے اندر بھی اپنے آپ کو ویسا ہی کھپائے، جیسے کہ وہ سٹرگل، جیسی کوشش وہ گناہ کے اندر کرتا رہا، ٹھیک ہے نہیں، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، یا اور کسی کا جس طرح اس نے بڑی اپنے آپ کے جناب مشقت اور اس چیز کو برداشت کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بھی اپنے آپ کو ایسی مشقت کیا کرے، برداشت کرے، تو اپنے آپ کو اپنے جسم کو لگائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب چیزیں اپنائے گا تو پھر جناب اللہ کیا ہے، توبہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کیا ہے کھلا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، فتاب علیہ، ٹھیک ہے نا، انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی درخواست کی اور توبہ طائب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول کرتے ہوئے ان کی اس توبہ کو قبول کیا اور ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، اور ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو فرمایا ربنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آگے میں قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اب اس جنت سے نیچے چلے جاؤ، نیچے چلے جاؤ۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یعنی تاکیداً یہ کہا کہ اب جانا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شروع میں فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر کیا ہے خلیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین کے اندر اتارا تو وہ تو اللہ تعالیٰ اپنا جو ایک پروگرام تھا اس کو کیا کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں، کہ زمین پر اتارنا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی کیا ہے، یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کو اتار کر اپنی نیابت اور نیابت کیا ہے، نیابت کا شرف ان کو بخشا ہے، خلافت کا شرف کیا ہے ان کو بخشا ہے۔ باقی آدم علیہ السلام
میں اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے متعلق بتا دیا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے اندر کسی غلطی کی کوئی عزم نہیں پایا۔ یہ نہیں کہ وہ غلطی کرنا چاہ رہے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر کیا ہے، گناہ کا اس طرح کا کوئی تھا ہی نہیں، بھول ہو گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو حسنات الابرار، کہ ابرار کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، مقربین کے وہ گناہ شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابرار کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا منصب، مقام، یہ بہت بلندتر ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی اگر ایسی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، معافی کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے جناب اعلیٰ وہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تم جناب اعلیٰ کیا ہے، جنت سے جاؤ اور نیچے جا کر رہو۔ اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یاد رکھنا میری بات، تمہارے طرف میری طرف سے کیا ہدایت نامہ آئے گا، اگر ہدایت آ جائے تو پھر یاد رکھنا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بھی میری اس ہدایت کو قبول کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کسی قسم کا کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انسان کی اس کیا کہتے ہیں اس کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، اور اس ضلالت کے راستے سے بچانے کے لیے اور جنت کے راستے پر چلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنی کتابوں کا کیا نزول فرمایا، تو فرمایا کہ اب جو میری اس ہدایت پر چلتا رہے گا، اس اتباع کرتا رہے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف اس کو کہتے ہیں جو مستقبل میں، فیوچر میں جو انسان کو درپیش ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں، اور غم اسے کہتے ہیں، حزن اس کو کہتے ہیں جو ماضی کے اندر انسان سے کوئی چیز ہو گئی ہو، کوئی کام، اس پر جو غم ہوتا ہے وہ حزن کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ نہ ان کو ماضی کے کسی کام میں کوئی غم ہوگا اور نہ مستقبل میں کسی قسم کا کیا ہے کوئی اندیشہ یا خوف ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ نا ان کو آگے قیامت والے دن کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، حالانکہ قیامت کا دن تو بڑا ہولناک ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر تو حضرات انبیاء علیہ السلام بھی یا رب سلم یا رب سلم کے الفاظ کہہ رہے ہوں گے، یہ دہائیاں دے رہے ہوں گے، یہ صدائیں لگا رہے ہوں گے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو وہاں پر کیسے کہا جا رہا ہے کہ جناب اللہ ان کو خوف نہیں ہوگا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ خوف اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے مجرم کو جناب اللہ وہ کیا ہے جب طلب کیا جاتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے، اس طرح کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ یہ خوف اس طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی کسی چھوٹے کو بڑے منصب والا بلاتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کے مقام اور مرتبے کی ایک ہیبت ہوتی ہے، یار پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں بلا رہے ہیں، کیا ہے، پھر جب جاتا ہے اور ادھر کوئی بات اچھا یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم بھی مثال جو ملازم پیشہ آدمی ہوتے ہیں، اگر ان کو جناب نیچے کلاس والا کوئی چوکیدار ہو یا کوئی نیچے تھرڈ کلاس جو ملازم ہوتے ہیں، ان کو اگر ان کا باس بلائے تو وہ فوراً ایک دفعہ ٹھٹک جاتے ہیں، یار اللہ خیر کرے کہ کیا بات ہوگی، کیوں بلا رہے، تو وہ ایک تھوڑی دیر، لیکن جب انسان جاتا ہے وہاں وہ انہوں نے کوئی کام کہنا ہوتا ہے، کوئی کہہ دیا مثال کے تو وہ ساری بات کیا ہوتی ہے ختم ہو جائے۔ یہ کہ فلا خوف علیہم ولا هم، اس درجے کا کیا ہوگا، صرف خوف ہوگا انہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے، اس ہدایت کو نہیں قبول کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دو ٹوک ان کے متعلق فرما دیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس جہنم کے اندر پھر کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے جنت بھی بنائی، اسی طرح جہنم بھی بنائی، اپنے پیاروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے جنت، اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ کیا ہے ان کے لیے جہنم اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے بنائی۔ انسان کو جنت سے نکالا ہے، دوبارہ جنت کے اندر جائے گا، لیکن اس کے فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے، وہی جنت
جس سے تمہیں نکالا وہی تمہارے کیا ہے منتظر ہے، نہیں تو پھر اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، پھر جہنم ہے اور اس کے اندر ہی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔